حکومت کا گندم کے بحران سے انکار بھی، درآمد کرنے کا اقرار بھی۔ ای سی سی کا اجلاس آج مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ہوگا۔ 3 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ آج سے آٹے کے بحران میں کمی آنا شروع ہوگی۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار نے خوشخبری سنا دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا آٹے کا بحران مصنوعی ہے، ٹرانسپورٹرز کی 22 مسائل پیدا ہوئے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر محکمہ خوراک کی جانب سے 10 کلو گرام کا آٹا 430 روپے میں فروخت۔ گندم میں خود کفیل پاکستان، عوام روٹی کے لیے پریشان۔ بلوچستان میں 20 کلو کا تھیلا 1300 کے پی میں 1200 کا ہو گیا۔ پنجاب اور سندھ میں بھی قیمتوں پر کوئی کنٹرول نہیں۔ لاہور کی نان بائیو ایسوسی ایشن کا جمعرات سے روٹی 10 اور نان 15 روپے کا کرنے کا اعلان۔ آٹے کا سندھ بحران، وفاق اور سندھ آمنے سامنے۔ فردوس عاشقاوان کہتی ہیں سندھ حکومت کی کوتاہی سے گندم کے اسٹاک میں کمی ہوئی۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی پوچھتے ہیں پنجاب میں آٹے کے بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ ادھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار منافع خوروں اور نااہل افسروں کو سبق سکھانے کے لیے خود میدان میں نکل پڑے۔ جڑاوالا اور ساہیوال کے دورے، کئی افسر معطل۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کا دورہ پاکستان۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایلس ویلز کی مصروفیات کا آغاز آج سے ہوگا۔ ایلس ویلز آج وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ سے ملاقاتیں کریں گی۔ پاک امریکہ تعلقات، افغان مفاہمتی عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان علاقائی امن کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم اور امن کا فروغ چاہتے ہیں۔ دورہ امریکہ کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو کشمیر کے حالات بتائے، انسانی المیہ پر عالمی برادری کی فوری توجہ پر زور دیا۔ پی ایس ایل 5 کی آن لائن ٹکٹس آج سے فروخت ہوں گی۔ شائقین کو پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے کا بے تابی سے انتظار۔ ایونٹ کا آغاز 20 فروری سے ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے۔ دنیا بھر سے نامور کھلاڑی پاکستان کے میدانوں میں چھکے اور چوکے ماریں گے، وکٹیں بھی اڑائیں گے۔ ہب میں ٹیڑھے میڑے راستوں پر شاندار ڈرائیونگ اور مہارت کے مقابلے۔ اے کیٹیگری میں صاحبزادہ سلطان محمد علی نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی، رونی پٹیل کا دوسرا نمبر آیا۔ بی کیٹیگری میں آصف امام کی پہلی اور نعمان سرانجام کی دوسری پوزیشن۔ خواتین کے مقابلے میں ٹشنا پٹیل نے ختیجہ شیروانی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور بیڈ بوائز آئے اور چھا گئے۔ فلم بینوں کو خوب ہنسایا اور ایکشن کا تڑکا بھی لگایا۔ ہالی ووڈ سپر سٹار ول سمتھ کی نئی فلم بیڈ بوائز فار لائف نے ریلیز کے پہلے ہی ہفتے 5 کروڑ 92 لاکھ ڈالر کما کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں حنا محمود اور میں ہوں پاکیزہ زاہد۔ ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ آپ کو بتائیں امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کا دورہ پاکستان۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایلس ویلز کی مصروفیات کا آغاز آج سے ہوگا۔ ایلس ویلز کی آج وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ سے ملاقاتیں کریں گی، جس میں پاک امریکہ تعلقات، افغان مفاہمتی عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان تنازع جموں و کشمیر بھارتی غاصبانہ اقدامات کا معاملہ اٹھائے گا۔ دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام پر اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع ایلس ویلز وزارت داخلہ کا بھی دورہ کریں گی۔ انسداد دہشت گردی اقدامات اور پاک امریکہ تعاون پر بات چیت ہوگی۔ وزارت داخلہ حکام کا لندن تنظیموں اور دیگر حساس امور پر بریفنگ بھی دیں گے۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کا دورہ پاکستان۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایلس ویلز کی مصروفیات کا آغاز آج سے ہوگا۔ % پاکستان میں زیادہ گندم جو ہے پیدا بھی ہوتی ہے، پھر یہیں پہ سٹاک بھی ہوتی ہے سرکاری سطح پہ۔ تو جو سندھ کے اندر کوتاہی کی گئی، اس صوبائی حکومت نے بر وقت گندم کی خریداری نہ کی، جس کی وجہ سے ان کے صوبائی جو
ریزرو ہیں اس میں کمی آئی۔ وفاقی حکومت نے صوبے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ سندھ میں بستے ہوں، کراچی میں رہنے والے ہوں یا حیدرآباد کے مکین ہوں، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستان میں بستا ہے، ایون گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر رہنے والوں کے لیے بھی ہم ان کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور اسی کے تحت سندھ حکومت کی اس کوتاہی کو، جو انہوں نے نہیں خریدی تھی گندم، حکومت پاکستان نے وزیر اعظم کی ہدایت پہ اپنے اسٹریٹجک ریزرو جو تھے ان میں سے 4 لاکھ ٹن گندم سندھ کو دینے کا حکم صادر کیا۔ یہ اب 4 لاکھ ٹن میں سے 1 لاکھ ٹن جو ہے اب تک سندھ حکومت نے اس سٹاک سے گندم اٹھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سندھ کے اندر شارٹیج ہے اور جہاں ڈیمانڈ سپلائی گیپ آئے گا وہاں پرائس بڑھے گی، تو وہ سٹاک کا ایشو نہیں، وہ سپلائی کا ایشو ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس گندم کو اپنی صوبائی ملوں تک پہنچانے میں ناکام رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ فلور ملیں جو ہے وہ اپنی فل کیپیسٹی میں کام نہیں کر رہی، اور مارکیٹ میں شارٹیج کی وجہ سے وہاں پرائس بڑھی ہے۔ ہماری وہ صوبائی حکومت جو عوام کے درد میں اور دکھ میں میڈیا میں نڈال نظر آتی ہے، ان کو میں گزارش کروں گی کہ وہ گندم کی فی الفور جو سپلائی چین ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرے اور ملوں تک سٹاک جو ہے پہنچائے، تاکہ وہاں سندھ کے اندر آٹے کی قیمتیں جو ہے وہ نیچے آئیں۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب کے اندر آپ کی 814 فلور ملز ہیں، اور ان فلور ملز پہ 25,390 ٹن گندم جو ہے پنجاب حکومت روزانہ کی بنیاد پہ فراہم کر رہی ہے، اور یہ آپ کا 25,390 ٹن گندم 814 فلور ملوں تک جو پہنچ رہی ہے، اس کے بعد پنجاب حکومت نے یہ دیکھتے ہوئے کہ فلور ملوں سے جو آٹا بن کے باہر آتا ہے اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے فاسٹ ٹریک میکنزم متعارف کرایا جائے، اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے بعد یہ آپ کے 367 یعنی 368 سیل پوائنٹ بنائے گئے اور 181 ٹرکنگ اسٹیشن بنائے گئے کہ جہاں اگر کوئی ذخیرہ اندوز ہے، کوئی ایسا مافیا ہے جو قیمتیں جان بوجھ کے بڑھا رہا ہے، تو ان سیل پوائنٹس کے ذریعے اور ٹرکنگ اسٹیشنز کے ذریعے قیمتوں کو نیچے لایا جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھر کی جو ایسی چکیاں اور فلور ملیں جہاں مہنگا آٹا بک رہا تھا، پنجاب حکومت نے وزیر اعظم کی ہدایت پہ کریک ڈاؤن آپریشن کیا، 6 ڈسٹرکٹس کے اندر اپنے آفیسرز کو معطل کیا اور پھر برطرف کیا، اور یہ وہ افراد تھے جو آٹے کی چکیوں اور فلور ملوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے قیمت کو اتار چڑھاؤ اور عوام کو مشکلات میں مبتلا کرنے میں مصروف تھے۔ پورے پنجاب میں جو 814 فلور ملیں کام کر رہی ہیں، وہاں پہ آٹا جو ہے وہ 805 روپے سے زائد قیمت پہ کہیں فروخت نہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو 814 فلور ملیں ہیں، یہ میڈیا کی نالج کے لیے ہے کہ ان کو حکومت سبسیڈائزڈ گندم فراہم کر رہی ہے۔ یہ جو 25,390 ٹن روزانہ کی بنیاد پہ حکومت گندم دے رہی ہے ان کو، یہ سبسیڈائز پرائس پہ دے رہی ہے۔